امید کا ختم ہو جانا، یقین کا مٹ جانا ہی اصل ناکامی ہے۔ وہ تمام لوگ کامیاب ہیں جو یقین کی رسی تھام کر چلتے ہیں۔ زندگی کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے اندر ایک بہترین تبدیلی پیدا کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہترین انسان ہے۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گنہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ جس نے تمہیں دعا کرنی سکھائی ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ قبولیت کا بہترین وقت کون سا ہے، لہٰذا اللہ کا حکم آنے تک صبر کرو۔ عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے اہم تحفہ ہے، مگر اتنا قیمتی تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارے درد مٹا دے گا۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو، دنیا کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ بندہ مخلص ہو تو لوگ پاگل کہتے ہیں۔ جو دل دوسروں کی تکلیف پر بے چین ہو جائے اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ لوگ لاکھ بنے رکاوٹیں، راستے اللہ بنا ہی دیتا ہے۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر چاہتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے۔ جس کا یقین اللہ ہو اور صرف اللہ ہو وہ نہ ہارتے ہیں اور نہ مایوس ہوتے ہیں۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں بلکہ وعدہ خلافی، معاملات میں دو نمبری، جھوٹ، بے ایمانی اور منافقت ہے۔ افضل نیکی کسی غم زدہ اور پریشان حال کی مدد کرنا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ استغفار کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہے۔ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے وہ کیسے اپنے بندوں کو پریشان میں دیکھ سکتا ہے؟ آپ اسے پکارنے والے اور اس سے مدد مانگنے والے تو بنو۔ اللہ سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ جس طرح لوگ مردہ کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پر آپ، پیچھے سانپ۔ اللہ تعالی ہم سب کو منافقوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔
احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ ہر شخص کو راضی منافق آدمی ہی رکھ سکتا ہے۔ باضمیر بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہی رہتے ہیں۔ جو لوگ رشتہ نبھانے کے لیے دل بڑا کرتے ہیں، اکثر ان لوگوں کو دکھ، تکلیف اور دھوکے ہی ملتے ہیں۔ مشکل کہیں بھی اکیلی نہیں جاتی، جہاں بھی جائے اپنی آسانی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ صبر و شکر کرنا چاہیے، دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ اللہ پاک نے دیا ہے تو شکر کرتے ہوئے اچھا پہنو اور اچھا کھاؤ، دکھاوے کے غریب نہ بنو۔ کتنی خوبصورت ترتیب اللہ پاک نے دی ہے، وہ آپ کی زندگی سنوارنے پر بھی قادر ہے۔ ارے آپ اللہ پاک سے مانگ کر تو دیکھو۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ اپنا اچھا وقت ان لوگوں کو دیں جو آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اپنا سفر جاری رکھیں، خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر دشوار ہی ہوا کرتے ہیں۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ پتہ ہے جب وقت اور حالات ساتھ نہیں دیتے تب زندگی کا اصل مقصد سمجھ آتا ہے۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ جب لگے مشکل تمہاری طاقت سے بڑی ہے، خود کو یاد دلانا تم دنیا کے سب سے مضبوط انسان کے امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے اشک بار ہو جاتی ہیں، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے تیز تیز دھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان معاف نہیں کرتے۔ یہ سارے گھڑے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ وہ جو بارش کے بعد 7 رنگوں کی دھنگ بنا سکتا ہے، اس کے لیے دکھ کو سکھ میں بدلنا بھلا کیا مشکل ہے۔ انسان کی پہچان اس کے الفاظ، اس کے اعمال اور اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ آپ کی پہچان آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، جیسی چاہے بنا لیں۔ تعلقات چاہے مختصر ہی رکھیں لیکن منافقت نہ کریں۔ عزت نفس اور انا دو بہت الگ چیزیں ہیں اور بہت کم لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ ہم تو مسکین لوگ ہیں، اگر اللہ نے پردہ نہ ڈالا ہوتا تو ہم رسوا ہو جاتے۔ جو چیزیں آپ کو باقیوں سے مختلف بناتی ہیں انہیں کبھی مت چھوڑنا۔ ہر ایسے کام سے اجتناب کریں جس سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہتے ہوئے شرم آئے۔